ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بہت بڑا تندور تھا۔ یہ تندور گاؤں کا سب سے اہم مقام تھا، جہاں ہر روز گاؤں والے اکٹھے ہو کر روٹیاں پکاتے اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے۔ گاؤں کا ہر فرد یہاں آ کر اپنی روٹی پکانے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں اور غم بانٹتا تھا۔ یہ تندور گاؤں کے لوگوں کی زندگی کا اہم ترین حصہ بن چکا تھا۔ یہاں ہر صبح لوگ آ کر اپنی اپنی روٹیاں پکاتے، بچے یہاں کھیلتے اور بزرگ ایک دوسرے کو نئی کہانیاں سناتے تھے۔ یہ ایک طرح سے گاؤں کا دل بن چکا تھا، جہاں نہ صرف کھانا پکایا جاتا بلکہ گاؤں کے مسائل بھی حل کیے جاتے تھے۔ گاؤں کے لوگ ہمیشہ اس تندور کے ارد گرد بیٹھ کر زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی باتوں پر بات کیا کرتے تھے۔ اس تندور میں نہ صرف روٹیاں پک رہی ہوتی تھیں بلکہ محبت، دوستی اور احترام بھی پک رہا ہوتا تھا۔ لیکن ایک دن اچانک ایسا واقعہ پیش آیا کہ سب کچھ بدل گیا۔ ایک دن اچانک تیز طوفان آیا۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ تندور کی چھت اڑ گئی اور تندور تباہ و برباد ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ سب کی نظریں تندور کی جگہ پر جمی ہوئی تھیں۔ اب گاؤں کے لوگوں کو یہ سوال سوجھ رہا تھا کہ اب روٹی کیسے پکائیں گے۔ ان کے چہروں پر فکر کی لکیریں نظر آنے لگیں۔ گاؤں کا ماحول بدل چکا تھا۔ لوگ پہلے کی طرح ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے تھے۔ وہ تندور کے بغیر کچھ بھی کرنے کے بارے میں سوچ نہیں پا رہے تھے۔ اسی دوران گاؤں کے ایک بزرگ مولوی صاحب، جو ہمیشہ گاؤں کی رہنمائی کیا کرتے تھے، ان کے ذہن میں ایک نیا خیال آیا۔ انہوں نے کہا، یہ تندور صرف روٹیاں پکانے کے لیے نہیں تھا، یہ ہمارے اتحاد اور محبت کی علامت تھی۔ ہمیں سب مل کر اسے دوبارہ بنانا ہے۔ مولوی صاحب کی باتوں نے گاؤں کے لوگوں کو ایک نئی امید دے دی تھی۔ گاؤں کے لوگ اب دوبارہ سے اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروفیت چھوڑ کر تندور کی مکمل مرمت کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سب نے اپنے حصے کا کام کرنا شروع کر دیا۔ خواتین نے آٹے کی گندھائی شروع کی اور مردوں نے تندور کی چھت بنانا شروع کر دی۔ بچے بھی اپنے والدین کے ساتھ کام کرنے میں مصروف ہو گئے۔ دن رات کی محنت اور لگن کے بعد بالآخر تندور دوبارہ بن چکا تھا۔ اس تندور کی تعمیر کے دوران گاؤں کے لوگوں نے اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور باہمی اتحاد و اتفاق کا جذبہ مزید بڑھا لیا۔ یہ تندور اب صرف ایک روٹی پکانے کا مقام نہیں رہا تھا، بلکہ یہ گاؤں کی مشترکہ محنت اور یکجہتی کا نشان بن چکا تھا۔ جب تندور دوبارہ کام کرنے لگا تو گاؤں کے لوگ ایک نئی خوشی کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔ اب وہ جان چکے تھے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دے کر اور محنت سے کوئی بھی مشکل حل کی جا سکتی ہے۔ تندور کے ارد گرد گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو کر زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی خوشیوں کو منانے لگے۔ اب وہ اس تندور کو صرف روٹیاں پکانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے اتحاد کی نشانی کے طور پر دیکھتے تھے۔